مروان نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہے، اس لیے میں امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس سے روکوں گا، جیسے آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی امت کی نہیں ہوگی، تم وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 581۔ مروان کے بجائے ابن فضیل نے ابو مالک اشجعی سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی، اور میں اسی طرح دوسرے لوگوں کو اس حوض سے دور ہٹاؤں گا، جیسے آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک نشانی ہوگی جو تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی، تم میرے پاس وضو کے اثرات سے روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے، تم میں سے ایک گروہ کو زبردستی میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس پر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا اور کہے گا، کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کام ایجاد کیے تھے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 582۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میرا حوض ایلا سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے اسی طرح دوسرے لوگوں کو ہٹاؤں گا جس طرح آدمی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اور کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میرے پاس روشن چہرے اور چمکتے ہوئے سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے، یہ علامت تمہارے سوا کسی اور میں نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 583۔ اسماعیل بن جعفر نے علا سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں آئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے گھرانے، تم سب پر سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھا ہوتا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم میرے ساتھی ہو، اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ اس پر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی دنیا میں نہیں آئے کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، وہ وضو کی بنا پر روشن چہروں، سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، اور میں حوض پر ان کا پیشرو ہوں گا۔ خبردار، کچھ لوگ یقیناً میرے حوض سے پرے ہٹائے جائیں گے، جیسے کہیں اور کا بھٹکا ہوا اونٹ جو گلے کا حصہ نہیں ہوتا پرے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں ان کو آواز دوں گا، دیکھو ادھر آ جاؤ، تو کہا جائے گا، انہوں نے آپ کے بعد اپنے قول و عمل کو بدل لیا تھا، تو میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 584۔ اسماعیل کے بجائے عبدالعزیز دراوردی اور مالک نے علا سے، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ایمان والی قوم کے دیار، تم سب پر سلامتی ہو، ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد اسماعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔ ہاں، مالک کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، تو کچھ لوگوں کو میرے حوض سے ہٹایا جائے گا۔ الا یعنی خبردار کے بجائے فا یعنی تو کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 585۔
ابو حازم سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنچ جاتا۔ میں نے ان سے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ کس طرح کا وضو ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے فروخ کی اولاد یعنی اے بنی فارس تم یہاں ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 586۔ اسماعیل نے بیان کیا کہ انہیں علا نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی رباط یعنی شیطان کے خلاف جنگ کی چھاونی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 587۔ بجائے اسماعیل کے مالک و شعبہ نے اسی سند کے ساتھ علا بن عبد الرحمن سے روایت کی۔ شعبہ کی حدیث میں رباط کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ مالک کی حدیث میں 2 بار ہے۔ یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 588۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو زہیر کی روایت میں ہے کہ اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 589۔ مسعر نے مقدام بن شریح سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو کس بات یعنی کام سے آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مسواک سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 590۔